دوستو انسان کی زندگی کے تمام کامیابیاں مصمم ارادے، بھرپور خود اعتمادی اور پرزور عمل سے عبارت ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی ناکامی کا سامنا بھی کر پڑنا جائے تو مستقل مزاجی، مضبوط قوت ارادے، صبر و تحمل اور جہد مسلسل تھوڑے ہی وقت میں اس ناکامی کو کامیابی میں بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ دوستو تاریخ کے اوراق کے گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے بیشتر کامیاب لوگوں کی زندگی اوائل میں ناکامیوں سے بھرپور رہی ہے، لیکن ظاہری آنکھ صرف ان کی کامیابی ہی دیکھ پاتی ہے، حالانکہ اکثر اوقات ناکامیاں ہی کامیابی کی بنیاد ہوتی ہیں۔ جیسے کہ کسی بھی عمارت کی بنیاد دیکھنی ہو تو نظر نہیں آتی، لیکن موجود ضرورت ہوتی ہے، اور بنانے والوں نے اس پر کبھی کبھارت عمارت کی طرح وقت، سرمایہ اور محنت کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح پھول کانٹوں پہ گھرا ہوتا ہے، ایسے ہی کامیابی لاتعداد مشکلات، تکالیف اور ناکامیوں کا ثمر ہوتی ہے۔ بقول شاعر، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ مختصر سے یہ ناکام ایک طرح کامیابی کا ہی جز ہوتی ہے، لہٰذا ناکامی سے گھبرانا اور مایوس ہو جانا قطعی غیر ضروری ہے۔ ناکامی اگر ہو بھی جائے تو اس کو کامیابی کی ایک سیڑھی بازی نہ سمجھے، اس پر کونے کی بجائے اس پہ سبق حاصل کیجئے اور آگے بڑھیے، آگے کامیابی آپ کا منتظر ہے۔ مسلسل عمل کسی بھی کامیابی کا ایک اہم جز ہوتا ہے، اور جب تک کسی عظیم سے عظیم تر منصوبے پر کامیابی عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، اس کے خاطر خواہ نتائج کا حصول ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا مشہور زمانہ شعر نہایت قابل غور ہے: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال نے اس شعر کی زندگی کی بات کی ہے جو کہ عمل سے ہی ممکن ہے، جو درست عمل سے جنت بھی بن جاتی ہے اور غلط عمل سے جہنم بھی بن جایا کرتی ہے۔ یہاں پر اقبال کا مرکز خیال یعنی فوکل پوائنٹ صرف عمل ہے۔ ہم ایک مضبوط اور مسلسل عمل کے ذریعے ہی اپنی ارادوں اور مضبوط کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ دوستو کامیابی کے لیے مطلوب اس عمل میں اور خوبیوں کے علاوہ کچھ ذیل 5 خوبیوں کا پایا جانا اشد ضروری ہے۔ عمل انتہائی مناسب ہو، اپروپریٹ ایکشن۔ عمل مکمل ترین ہو، کمپلیٹ ایکشن۔ عمل طاقت سے بھرپور ہو، اسٹرینتھ فل ایکشن۔ عمل عین وقت پر ہو، ٹائملی ایکشن۔ عمل مسلسل ہو، کنسسٹنٹ ایکشن۔ دوستو نتائج کی ذمہ داری جدید تحقیق اور تمام دانشور اس بات کے داعی ہیں کہ آدمی خود ہی اپنی کامیابی کا تباہی کا ذمہ دار ہے، اور کتنا ہی باہر کی حالات کو مد نظر الزام ٹھہرانا رہے، نتائج کی ذمہ داری بالآخر خود اسی پر ہی آتی ہے۔ تمام مذاہب عالم اور جدید علوم نے انسان کے بہترین پر زور دیا ہے۔ آج تک دنیا میں جتنے بھی رہنما، اہل علم و دانش مسلح، انبیاء اور بزرگان دین آئے ہیں، ان سب نے انسان کی بہتری کی تربیت اور کردار سازی کا درس دیا ہے۔ یہ انسان ہی جو اپنی لگن اور محنت سے اپنی زندگی کو جنت سے حسین بنا لیتا ہے، یا پھر اپنی غیر ذمہ دارانہ رویوں اور اعمال سے اس کو جہنم کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ باہر کے حالات تو اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن انسان انہیں اپنے حق میں استعمال کر کے فائدہ مند بنانے، یہ صرف انسان کا درجہ کمال ہے۔ ایک پرانی مثل ہے کہ ہیرے کی قدر جو ہیرے کی جوہری کی ہوتی ہے۔ ہم اس ضرب المثل کو استعمال کرتے ہوئے اس بنیادی نکتے پر غور کرتے ہیں کہ ہیرا ایک ایسی چیز ہے جو باہر کی دنیا، ایکسٹرنل سچویشن واقع ہے، اور اس کی قدر، ویلیو قطعی طور پر ایک اندرونی صلاحیت، انٹرنل فیکلٹی جو ہے صرف اس آدمی کے پاس ہے۔ ہیرو کا ماہر ہے، اس آدمی کے اندر اور صلاحیت ہے، ایک آدمی کے پاس ہوتی ہے، ایک ہیرے کی پہچان کا استعمال میں لائے اور فائدہ اٹھائے، اور ایک دوسرا آدمی جو اس صلاحیت سے محروم ہے۔ اس لیے کہ دو ہیرا سڑک کے ایک عام پتھر سے مختلف نہیں۔ ایک بہترین تربیتی یافتہ، باکردار اور مضبوط شخصیت کا آدمی ہی جو دنیا میں موجود بہترین واقعے کی نظر پہچان رکھتا ہے، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے ان کی بروقت استعمال میں لائے کر اپنے فائدہ مند بناتا ہے، جس سے نہ صرف وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ دوسرے بھی فیضاب ہوتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے وہی حالات مواقع سے خالی بلکہ برے حالات اور طبق نظر آنے والے ہوتے ہیں، اور وجہ صرف یہ ہے کہ ایک دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں رکھتا اور وہ سوچنے والے ذہن سے آ رہی ہے۔ بمقابل ذہنی طور پر تربیت لرنڈ آدمی اپنے علم و عمل کے ذریعے ہی انہیں حالات کے تحت بہترین زندگی کے لیے تعمیر کرنے اور پرسکون سیٹسفائی زندگی گزارنے پر قدر رکھتا ہے۔ I am firm on my intention، میں نے اپنے ارادوں کا پکا ہوں۔
ارادے کی مضبوطی کسی کام کی کامیابی سے تکمیل ہے، بہت اہم حیثیت کے حامل ہے۔ ارادہ اگر پکا نہیں تو ذرا سی مشکل کا سامنا ہوتے ہی انسان فرار کی راہ تلاش کرنا ہوتی ہے، بجائے اس کے علاوہ سخت حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے وہ اس کام کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے اور فائدے کی جگہ نقصان اٹھا لیتا ہے۔ لیکن مضبوط ارادے کی صورت میں وہی آدمی ہر مشکل کام کا مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرتا ہے۔ دوستو، مشکلیں میری طاقت بڑھاتی ہیں۔ ڈیفیکلٹیز میک می اسٹرانگ۔ جس طرح انسان کی جسم کے مسلز استعمال سے مزید مضبوط ہوتے ہیں، یعنی دماغ کے مسلز بھی انہی اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ جتنی مشکل حالات پیش آئے اور انسان ان کا مقابلہ بخوبی کرے تو انسان کا دماغ بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ دوبارہ اگر ویسے ہی حالات ملے تو انسان بہت آسانی کے ساتھ ان سے نمٹ لیتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہیے کہ جسم انسان کے جس حصے کا استعمال ترک کر دیا جائے وہ حصہ آہستہ آہستہ بیکار ہو جاتا ہے۔ I become happy by completing my task۔ مجھے اپنے کام مکمل کر کے خوشی ہوتی ہے۔ نامکمل رہ جانے والے کام کا انسان ذہن و غیر محسوس رہتے ہیں، منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دھیرے دھیرے اندر ہی اندر وہ انسان میں ایک چبھن کا احساس پیدا کرتی ہے اور شدید صورتوں میں جسمانی آرزوں کا سبب بن کر جان لیوا ثابت کرتی ہے۔ کام کی تکمیل سے حاصل ہونے والی خوشی ایک بالکل انوکھے اور فاتحانہ احساس کے حامل ہوتی ہے، لہٰذا ایسا رویہ اپنانا ہے کہ انسان کسی بھی کام کو ادھورا چھوڑنے کی بجائے مکمل کر کے وہی دم لیتا ہے۔ دوست، کسی معاملے پر دوسرے اور تیسری رائے بہت اہم ہوتی ہے اور پہلی رائے کو مضبوط اور قابل عمل بناتے ہوئے کردار کرتی ہے۔ جب کسی معاملے پر دوسرے شخص سے مشورہ کیا جاتا ہے تو عین مکمل ہے کہ وہ ایک بالکل مختلف تناظر اور نقطہ نظر سے بات کرے جو اس قبل ہماری نظر سے اوجھل رہی ہو، لہٰذا اہم معاملات میں اہل علم اور جہاندیدہ لوگوں سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے۔ سوال کرنے میں شرم کیسی؟ میں سوال کرتے ہوئے ہرگز ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ I don't hesitate asking question۔ سوال کرنا حصول علم کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہم جب بھی کسی عملی یا علمی سرگرمی میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں لامحالہ سوالات جنم لیتے ہیں جنہیں ہم اکثر اوقات نظر انداز کرتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، وہ سوالات نشان رہ جاتے ہیں۔ سوال کرنا کم علمی کا مظاہرہ ہرگز نہیں، بلکہ سوال کرنا علم کے پیاس کو ظاہر کرتا ہے۔ مائنڈ ویلی کے خالق ویشن لیکھیانی کا کہنا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں سوال کیا کرو۔ تو میرا وقت بہت قیمتی ہے، میں اس کی انتہائی قدر کرتا ہوں۔ My time is very precious, I greatly value it۔ وقت انمول ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وقت پیسے سے زیادہ ہر چیز سے ہے۔ وقت اس وجہ سے بہت قابل قدر ہے۔ ہم سب کو ہماری زندگی میں وقت ایک مقررہ مقدار الاٹ کر دی گئی ہے اور ہم نے اس ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو وقت کے بہاؤ کو روکنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک بار جو گزر گیا وہ وقت کسی کے طرح واپس نہیں آتا۔ وقت کا استعمال پیسے کے استعمال سے ملتا جلتا ہے۔